مومنا اقبال نام مومنا دے حرکتے ضرورت سے زیادہ کافرانہ. مومنا نے بھی آخرکار اپنی شادی کا سین رچا ہی دیا ہے. اگر شادہ ہو گیا تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ بھائی مسئلہ پوری کی پوری مومنا ہے، اور جہاں مومنا ہو وہاں مسئلہ نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہ زہریلی ناگن ہے، جہاں بھی جاتی ہے اپنا زہر چھوڑ کے جاتی ہے. اپنے چہرے پر ایسا ایک میسنا بوتھا بنا لیتی ہے جس عام انسان کو بھی دیکھ لے اسے اپنے وش میں کر لیتی ہے. بڑی مشکل سے اس آنٹی نے اپنی شادی تو کر لی ہے، مگر اپنی شادی پر سرعام بغیرتیاں بھی کر رہی ہے، اور یہ ایسا جان بوجھ کر رہی ہے تاکہ تھوڑی سی لائم لائٹ یہ بھی لے لے. اگر یہ اپنی شادی کو ایک نارمل شادی کی طرح کر لیتی تو لوگوں کو کیسے پتا چلتا کہ مومنا باجی کا شادہ ہو رہا ہے. اس لیے اس نے اپنی شادی پر پٹھی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دی تاکہ تھوڑا سا ٹرینڈ میں آ سکے. اس کی ایسی اکڑ بکڑ حرکتوں کو فحاشی کا نام بھی دیا جا سکتا ہے. آج ہم اس کا ایک پراپر میٹھا توا لگائیں گے، اور اس کی میٹھی میٹھی کرنے کے لیے تو اس کی جنم کنڈلی بھی دیکھنی پڑے گی. تو ٹائم میں ویسٹ کیے بنا چلو شروع کرتے ہیں. بدقسمتی سے اس آنٹی کی پیدائش نومبر 1992 میں ہوئی. اس حساب سے یہ محترمہ 33 سال میں چل رہی ہے، لیکن بات یہیں پر ہی ختم نہیں ہوتی. اس کی یہ عمر تو اس کی اصل عمر سے بھی 10 سال چھوٹی بتائی ہے میں نے. یہ ایک شداری بھینس تو اپنے آپ کو 20 سال کا کہتی ہے. مجھے پتا ہے کہ اب مجھے کچھ نیولے لوگ کہیں گے جو میری باتوں میں سے کیڑے نکالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی کی ایج کو لے کر کسی پر تنقید کیسے کر سکتی ہو؟ بھائی میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ بھائی میں وہ لڑکی ہوں جو ایج کو صرف نمبر سمجھتی ہے. جب یہ لوگ اپنے آپ کو کمسن کلیاں بنا کر اپنی اصل ایج کو چھپاتی ہیں اور اپنی جھوٹی ایج کو ریویل کرتی ہیں تو تب بھائی مجھے ان پر بہت غصہ آتا ہے. بندہ پراؤڈلی بتایا کہ بھائی مجھے اس دنیا میں آئے ہوئے اتنے سال ہو چکے ہیں، اگر اپنی حقیقت اپنا اصلی چہرہ اپنے چاہنے والوں کو نہیں بتانا ہے تو بھائی کم سے کم جھوٹ تو نہ بولو نا. جو چیز پہلے ہی سوشل میڈیا پر ریویل ہو چکی ہے، اور اگر گوگل پر بھی سرچ کیا جائے تو پہلے نمبر پر یہی بات آتی ہے، پھر بھی یہ کہنا کہ یہ تو جھوٹ ہے اور حقیقت میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، تو بھائی اس سے بڑی منافقت کیا ہی ہو سکتی ہے. خیر چھوڑو اس منافقت کے ٹوکرے کی ایج کو. مومنا نے اپنے کیریئر کی شروعات ماڈلنگ سے کی. ویسے بھی جیسا چہرہ یہ لے کر گھومتی ہے اس کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور ایسا لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت اور معصوم ہے. اس کے معصومیت والے چہرے کے پیچھے جو اس کا لالچی چہرہ ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں. فی الحال اس کے کیریئر پر واپس آتے ہیں. اس نے اپنا پہلا ڈرامہ 2018 میں کیا جس کا نام تھا پارلر والی لڑکی، اور اس ڈرامے میں اس کو مریم کا کردار دیا گیا. اس ڈرامے میں اس کو شہرت تو نہیں مل سکی، اس لیے اس نے 2019 میں فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا. اس نے اپنی پہلی فلم کی جس کا نام تھا دال چاول. اس کو اتنی زیادہ محنت کرنے کے بعد بھی مین لیڈ نہیں مل سکا. اس کو پاکستان کے مشہور ڈراموں میں سائیڈ رولز ملتے گئے، اور ان مشہور ڈراموں کا نام ہے خدا اور محبت سیزن 3 جس میں اس کو نہید کا رول دیا گیا. اس کے بعد عہد وفا اور دو کنارے جیسے ڈراموں میں اس کو کام کرنے کا موقع ملا. پتہ نہیں کیوں ڈائریکٹرز نے اس کو پہچان لیا تھا، اس لیے اس کو نیگیٹو رولز ملتے گئے. اب چلتے ہیں اس کے معصوم اور لالچی چہرے کے پیچھے. اس نے پچھلے دنوں ایک الزام لگایا ہے مسلم لیگ نون کے صوبائی اسمبلی ایم پی ثاقب خان پر آن لائن ہراساں، سائبر بولنگ اور بلیک میلنگ کی. مومنا اقبال کا کہنا ہے کہ ایم پی ثاقب خان کئی سالوں سے مومنا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ مومنا کی کہیں شادی ہو. جیسے ہی مومنا کی شادی کی ڈیٹ نزدیک آئی، ثاقب خان مومنا کے منگیتر کو دھمکیاں دینا شروع ہو گیا اور اس شادی کو رکوانے کی بھرپور کوششیں کرتا رہا. مومنا نے پھر ثاقب خان سے بچنے کے لیے حکومت سے تحفظ کی اپیل کی، لیکن ایک منٹ، کیا ثاقب خان پاگل ہے؟ وہ ایسے ہی کسی عورت کو تنگ کیوں کرے گا؟ اس بات کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے. بعد میں یہ چیز واضح ہوئی کہ ثاقب خان اور مومنا اقبال 2020 سے گہرے دوست تھے، اور ان 5-6 سالوں میں ثاقب خان نے مومنا اقبال کو کروڑوں کے گفٹ دے دیے تھے جس میں گاڑیاں اور قیمتی گھڑیاں تھیں. ثاقب نے میڈیا پر بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ مومنا کے ہونے والا شوہر جو اس ٹائم سوناٹا گاڑی پر گھوم رہا ہے یہ بھی میری دی ہوئی ہے، اور حقیقت تو ہم لوگوں کے سامنے ہے. یہ لوگ ایک وقت میں دوست تھے. مومنا ثاقب سے اچھے خاصے گفٹ بٹورتی رہی. اس نے دیکھا کہ اب مجھے بہت کچھ مل چکا ہے، اس لیے ثاقب کو تھوڑا کرانا چاہیے اور شادی کا سین کسی اور کے ساتھ رچانا چاہیے. لیکن جس نے اپنے کروڑوں روپے دے رکھے اسے اب وہ پیسے واپس چاہیے. لیکن مجھے ثاقب بھائی صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے شوخی اور چوڑے ہو کر گفٹ تو دے دیے، پھر بھیک منگوں کی طرف وہ گفٹس واپس کیوں لینا چاہتے ہو؟ رشتے میں مومنا آپ کی بہن لگتی تھی جو آپ اس کا حق ادا کر رہے تھے. ان جیسے بھیک منگوں کے ساتھ تو ایسے ہی ہونا چاہیے. انکل ثاقب صاحب کو پچھتانے سے کیا ہی ہوگا کیونکہ چڑیا تو چگ گئی کھیت. اب آتے ہیں مومنا باجی کی شادی پر. انکل ثاقب صاحب کو جلانے کے لیے اپنی شادی پر پٹھی حرکتیں کر رہی ہیں. نہ جانے کیا ہوگا ہمارے ملک کا، یہ جو آج کل کے حالات ہیں، کچھ تو سوچ. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس نے اپنا ہونے والا شوہر کسی لنڈے سے اٹھایا ہے. ایک تو بھائی میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی اور یہ بار بار اڑ کے میری فیڈ میں آ جاتی ہے. یہ واحد پاکستانی سیلیبریٹی ہے جس کو بھائی میں تو بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن یہ آنٹی زبردستی اپنے آپ کو دکھوانا چاہتی ہے، اور اس میٹھی سنڈی کو اپنے حسن پر بہت غرور ہے. دیتے وجدا پیا ڈھول ہوئے، سارا محلہ کھڑا کول ہوئے، شادی تے دھیاں نچاواں تاں میں، شادی تے دھیاں نچاواں تاں میں، دنیا نو چنگا لگدا تاں میں، دنیا نو. اب آپ لوگ
नहीं मुझे बताएं कि आखिर क्या ही फायदा इस खूबसूरती का, इज्जत तो 2 टके की नहीं है इसकी। ये ऐसी जलील औरत है जो जानबूझकर आवाम की लानतों का रुख अपनी तरफ कर रही है। लानतों के लिए तो इसने निकाह से पहले ही ऐसी वीडियो बनाना शुरू कर दी, फिर शादी पर अपने भाई या पता नहीं कौन है उनको लेकर ऐसे पोज बना रही है। आखिर भाई ये सिखाना क्या चाह रहे हैं इस जनरेशन को कि भाई हर बंदा इनके जैसा शोख और बदतमीज हो जाए, अपनी शादियों पर इस तरह के वाहियात पोज करके चौड़ा होकर बैठ जाए। बहुत तमीज़दार हैं मेरे दोनों भाई, बहुत, मैंने अब जैसे भी आपको बताया उन्होंने हमें बहुत बिगाड़ा हुआ है, ठीक है। इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे भाई लाइक इतने अच्छे हैं कि मैं उनको देखती रहती हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह करती रहती हूँ कि अल्लाह ताला, मुझे तो पता ही नहीं था इनमें ये चीज़ें भी हैं और दे कैन डू दैट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग माशा। ओ भाई मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताओ कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। आखिर ये लोग निकाह को आसान क्यों नहीं होने दे रहे? जो लोग इन लोगों का निकाह देखते हैं, इन लोगों की शादियां देखते हैं, वो भी इन जैसी शादियां करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि इन लोगों की शादी फ्री होती है, वो हर चीज PR में मिलती है। बाकी ये लोग जानबूझकर लंबी लंबी और इतनी बढ़िया शादियां करते हैं ताकि लोग इनकी वाह भी करें और ये ट्रेंड में भी रह सके। बाकी जो आजकल यूथ इनको देख रही है वो बहुत ही जल्द इनके पीछे गुमराह हो रही है। अभी ये लोग इस दुनिया की भाग दौड़ में लगे हुए, इस दुनिया को पाना चाहते हैं, लेकिन इन बेवकूफों को हकीकत नहीं पता है कि ये पहले ही बताया गया कि ये दुनिया एक धोखा है। बाकी अगर आप लोग इन लोगों को देखते हैं तो प्लीज इन फितनों से बच के रहना और कोशिश करना कि अपने घर के बच्चों को इन लोगों को ना देखने देना, क्योंकि बच्चों को नहीं पता है कि क्या गलत है और क्या सही। इतना ज्यादा सच बोलने के बाद मुझे बहुत ज्यादा गालियां पड़ने वाली हैं, तो आ जाओ फिर इनके चाहने वाले और मेरे हेटरों, जैसे ही आप लोगों का कमेंट होगा वैसे ही आप लोगों को जवाब मिलेगा। अगर तो आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो पहले कहाँ थे भाई आप लोग? इतना अच्छा चैनल आप लोगों की नजर से दूर कैसे था? खैर अगर अब मिल ही गया तो सब्सक्राइब कर लो। और बहुत ज्यादा पॉइंट्स थे जो मैंने अभी डिस्कस ही नहीं किया और मिस कर दिए। इसकी वजह ये है कि भाई तबीयत डाउन चल रही है और वीडियो बनाने को दिल ही नहीं करता, इसलिए मैंने मखसूस और जरूरी बातें डिस्कस की हैं। खैर मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में लगाते हुए किसी और का तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।